اچھا آج لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کون پڑھ کے بخشے؟ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو فرمایا قبرستان جائے، قبرستان جا کر پھول جو رکھتے ہیں یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، کہاں پر حدیث ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی غیب دان نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک ان میں چغلی کھاتا تھا، یعنی بیک بائٹنگ کرتا تھا، غیر موجودگی میں شکایتیں لگاتا تھا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ لڑ پڑے آپس میں، چغلی کا مقصد یہ ہوتا ہے، وگرنہ ہے یہ غیبت کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں ایک اضافی مقصد ہوتا ہے کہ 2 بندوں میں لگائی بجائی کراتا ہے تاکہ وہ لڑ پڑے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ تو چغلی کھاتا تھا اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پاکی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخیں لی اور ایک شاخ ایک قبر پر گاڑ دی، دوسری شاخ دوسری قبر پہ گاڑ دی۔ صحابہ اکرام پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے شاخیں کیوں گاڑی ہیں؟ فرمایا جب تک تر رہیں گی تسبیح کریں گی اور ان کی تسبیح سے قبروں کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ہاں جی، قبروں کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ اکبر، صحابہ اکرام نے رضوان اس لیے وصیت کی۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ وصیت کی ان یجعل فی قبرہ جریدان، کہ میری قبر کے اوپر 2 شاخیں رکھی جائیں۔ اسی حدیث پاک کے لحاظ سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ بھئی بھول نہ جانا، شاخیں رکھ دینا تاکہ، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاخیں تسبیح کریں تو قبروں کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، تو اشرف المخلوقات مسلمان اگر قبر پر جا کر تسبیح کرے گا تو قبروں کے عذاب میں کمی کیوں نہ واقع ہوگی، بلکہ تسبیح کرنے والے کا اپنا بھی فائدہ ہے۔ فرمایا جو شخص روز جمعہ والدین دونوں یا ایک ہی قبر پر جائے اور سورۃ یاسین شریف پڑھے تو اس پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ پڑھنے جس کے لیے پڑھا اس کی تو ہوگی ہی انشاءاللہ، لیکن حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ جو پڑھے والدین دونوں یا ایک ہی قبر پر جا کر سورۃ یاسین شریف تو اس کی بخشش ہو جائے گی پڑھنے والے کی۔ یعنی اتنا فائدہ ہے، تو والدین کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث پاک بخاری شریف میں متعدد مقامات پر امام بخاری مختلف ابواب کے اندر لے کر آئے ہیں، اس میں ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے قبر کے اندر دیکھ لیا۔ آج سائنس نے کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ قبر کے اندر رکھا جائے تو قبر کے عذاب کو وہ دیکھ لیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب دان کا اعجاز دیکھیے کہ آپ راہ چلتے چلتے بھی قبروں کے اندر دیکھ لیتے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ تو حال کا معاملہ تھا، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پاس کا ماضی کا معاملہ ہے کہ ایک چغلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حضور وہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں یہ کیا کرتے تھے اور ان کو کیسے عذاب سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ فیوچر کا معاملہ ہے، مستقبل کا معاملہ ہے۔ حضور نے وہ بھی بتا دیا کہ یہ شاخیں لگا دی ہے تاکہ ان کی قبروں کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام زمانے حضور کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یعنی اس کو اگر آسان لفظوں میں کہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب نے ایسی کوئی چیز بنائی نہیں جو آپ کو دکھائی نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ جب خدا نے اپنا اپنی ہی چھپایا تو اور کون سی چیز حضور کی نگاہوں سے چھپ سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کتنی روشن دلیل ہے یہ حدیث پاک۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یار باٹنی کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ شاخیں تسبیح کرتی ہیں، تو میں کہتا ہوں باٹنی کی بیالوجی کی کسی کتاب میں اگرچہ نہ ہو، قرآن پاک میں تو ہے۔ 15 سپارے میں سورۃ الاسراء میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کر رہی ہے. ہاں ایسی بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, تم نہیں سمجھتے, لیکن وہ تسبیح کر رہی ہے اور ان کی تسبیح سے قبروں کے عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے, اشارے ثواب کرتے رہنا چاہیے, مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ فوت شدہ لوگوں کے لیے بہترین تحفہ یہی ہے جو ان تک پہنچتا ہے اور ان دنیا اور مافیا سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے. اگر بالفرض کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو حدیث پاک میں کہ ہر جمعہ کے دن والدین کے سامنے ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ تمہارا بیٹا دیکھو یہ کر رہا ہے, تمہاری بیٹی یہ کر رہی ہے, تو فرمایا اچھے عمل کرو. جب وہ اپنی اولاد کے اچھے عمل دیکھتے ہیں تو ان کے, یہ حدیث پاک کے الفاظ آئے ہیں کہ ان کے چہروں کی صفائی, تابش اور چمک بڑھ جاتی ہے. اور جب اولاد کے برے عمل دیکھتے ہیں تو بہت ہی رنجیدہ ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ڈرو اور اپنے والدین کو قبروں میں تکلیف نہ دو. یعنی اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کرے کہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی لازم ہے, لیکن ایک اضافی بات یہ آ گئی کہ نیکیاں کرے گا تو والدین خوش ہوں گے, فخر کریں گے کہ ہماری اولاد دیکھو ہمارا نام روشن کر رہی ہے, نیکیاں کر رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, روزے رکھ رہی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے, غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں کی ہیلپ کر رہی ہے. ہاں جی, فخر کریں گے, ان کے چہروں کی صفائی, تابش اور چمک بڑھ جائے گی. لیکن فرمایا اگر اس کے برعکس اللہ نہ کرے معاملہ ہو, نمازیں نہیں پڑھتے, ہاں جی, رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے, جھوٹ بولتے, سچ نہیں بولتے, جب یہ چیزیں دیکھیں گے والدین قبروں میں تو وہ بہت رنجیدہ اور دکھی ہوں گے کہ دیکھو ہمارا نام ہی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, ہماری شہرت خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں, بہت برا کام کر رہے ہیں, بڑے دکھی ہوتے ہیں, بڑے مغموم ہوتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے والدین کو قبروں میں تکلیف نہ پہنچاؤ. تو اشارے ثواب کرتے رہنا چاہیے. روز جو پڑھے آپ اپنے والدین کو اور گھر والوں کو, جو بھی فوت ہو گئے ہیں, ساری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایصال ثواب پہنچا دیتا. اچھا, اور دیکھو ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے, برکت کیا ہے. کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی, اول آخر درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا. اب ہر ایک کو 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ثواب ملے گا. لیکن جس نے بخشا ہے اس کو کیا ملے گا, یہ حدیث پاک میں ہے اور بڑی مزیدار, بڑی ایمان افروز اور ایمان وجد میں آ جائے گا سن کر کہ مثال کے طور پہ تمام امت مسلمہ کو آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم جتنے لوگ ہیں سب کو بخشا, سب کو 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف کا ثواب پہنچ گیا. لیکن فرمایا جس نے پہنچایا ہے, جس نے پڑھا اس کو سب کے برابر ملا کر ثواب. یہ ایصال ثواب کا فائدہ ہے. اللہ یا رسول اللہ یا غوث. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں وجد آ گیا, یہ دوبارہ ذرا روایت سنو, تو دوبارہ سن لیں, سے 12 سنیں, مشک کو جتنی مرتبہ بھی رگڑیں گے اتنی دفعہ خوشبو آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دیکھیں ایصال ثواب میں کس قدر, اس لیے بزرگان دین ایصال ثواب کو بہت اہتمام کرتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بچے جو ہیں ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. فرماتے جب میں فجر کے بعد خاص طور پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے تو ان کی روحیں کہتے ہیں میرے پاس آ کر ایسے بیٹھ جاتی ہیں جیسے والدہ صبح ناشتہ پکاتی تو بچے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ان کی روحیں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں جب میں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہوں. تو حدیث پاک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کلمہ شریف 1 مرتبہ پڑھا ہے اور اس کا ثواب آپ نے تمام امت مسلمہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں سب کو ایصال ثواب کر دیا ہے. تو فرمایا سب کو وہ 1 مرتبہ کلمہ شریف کا, یہ 1 مرتبہ درود شریف کا, یہ 1 مرتبہ الحمد شریف کا ثواب پہنچ گیا. لیکن فرمایا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو کیا ملے گا, اس کو سب کے برابر ملا کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. دیکھو اللہ کی قدرت کہ اتنی وسعت اور اتنا اضافہ. اسی لیے تو سمجھ میں آ جائے گی نا بات کہ وہ جو مکہ شریف کے قبرستان والے پورا سال 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ہی ثواب تقسیم کر رہے ہیں آپس میں. ہاں جی, تو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یار 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ثواب اتنا ہے. فرماتے ہیں بزرگ کہ جب بندہ فوت ہوگا پھر اس کو پتہ چلے گا, جب وہ خود محتاج ہو جائے گا کہ یار کوئی پڑھ کر مجھے بھیجے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. بات ایک اور مجھے یاد آ گئی بڑی ایمان والی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، تو زیارت ہوئی تو میں نے سلام عرض کیا تو سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، تو میں بڑا گھبرا گیا کہ مجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر لیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ تجسس ہوا کہ سرکار مجھے بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے نہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے بلکہ چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طعام در خانہ عائشہ میں خورم ہر کے مرا طعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد، کہ میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں تو جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر میں بھیجا کرے۔ تو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے اپنی غلطی پر انتباہ ہوا کہ جب میں اشارے ثواب کرتا تھا تو امہات المومنین کو نہیں بخشتا تھا، میں پنجتن پاک کو اشارے ثواب کر دیتا تھا، امہات المومنین کا تذکرہ نہیں کرتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس خطا پر متنبہ کیا کہ میں تو عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں، اور واقعتاً جہاں حضور کی قبر انور ہے یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے۔ آپ کے حجرے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی جس جگہ پہ پردہ کرتا ہے اسی جگہ پہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو اس حجرہ اقدس میں پہلے اس طرح سے کیفیت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی میں قیام فرما تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر بنی تو آپ بھی اسی میں قیام فرما رہی، صرف اتنا کیا گیا کہ ایک پردہ لگا دیا گیا کہ کوئی زائرین حاضر ہوتے تھے، اس وقت تک یہ روضہ مبارک نہیں بنا تھا، زائرین حاضر ہوتے تھے تو ان کے لیے پردے کے لیے فرماتی کہ میرے حصے میں پردہ لگا دیا گیا، اور 2 قبریں تھیں۔ پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے تو فرماتے کہ پہلے میں بغیر پردے کے حاضر ہو جاتی تھی سلام کرنے کے لیے کہ ایک میرے شوہر ہے اور دوسرے میرے والد ہیں، لیکن تیسرے جب دفن ہوئے تو ان سے پردہ کر کے آپ حاضر ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ام المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو عام قبروں والے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ وہ قبروں والے ہیں جو قبروں سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا ہے۔ اس وجہ سے پردے کا اہتمام کر کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر ہوتی تھی، اور پھر فرماتی ہے کہ یہ باقاعدہ دیوار کر دی گئی کہ لوگوں کی سہولت رہے کہ جب چاہے حاضری دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر یہ قبور مبارک ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے اللہ اللہ عائشہ کا اتنا اونچا ہے مقام، اللہ اللہ عائشہ کا اتنا اونچا ہے مقام، حشر تک ہی کے گھر میں ہے میرے آقا کا قیام، حشر تک ہی کے گھر میں ہے میرے آقا کا قیام۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس کا بھی اظہار ہے کہ ان کے حجرے میں سرکار کا قیامت تک کے لیے قیام ہے۔ تو اس حجرہ اطہر میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زیارت ہمیں بار بار نصیب فرمائے، کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں وہاں پہ، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جائے قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اور حضور کی اپنی امت پر مہربانی دیکھو کہ ہر زائر کو کم از کم 8 دن تو مل ہی جاتے ہیں، وہاں تو ایک سانس بھی مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زائرین سے معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں کی بعد حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔